خطاب واسطے دعوت دینا فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر قاری شفیق الرحمان طارق صاحب حفظہ اللہ اپنے مخصوص انداز نال کتاب و سنت دی روشنی وچوں سانو مفید باتاں دسدے نے۔ محترم جناب قاری شفیق الرحمان طارق صاحب۔ والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جن شادیوں کتنے گئے؟ محمد نوید ولد محمد صدیق، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ شادی کا موقع ہے تو میں چند باتیں، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خامد اور بیوی کے حقوق کیا ہے۔ میری جماعت کے مایہ ناز، معروف، ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا حافظ محمد ہارون یاسر حافظہ اللہ تعالی ورعا و شکر اللہ سعیہ تشریف لا چکے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ حق تو یہی بنتا ہے کہ ان کو فوری طور پہ موقع دیا جاتا اور وہ اپنی گفتگو کرتے، سفر بھی ہے ان کا، لیکن یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے آتے ہی میرے سے یہ پوچھ لیا کہ تم ہی بیان کرنا ہے جی، کہ چلو میں بھی دو لفظ بول لینا۔ تو ان کی موجودگی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کے موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہے، اگر وہ آیات ہمیں سمجھ آ جائیں تو زندگی کا معاملہ بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت طلاق کی جو شرح ہے نا، زیادہ دور نہ جائیے، صرف لاہور کے اندر، ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، صرف لاہور ایک سال میں 24,000 کیس طلاقوں کے جمع ہو گئے۔ خلع کے کیس وہ اس سے الگ ہیں، وہ کیس طلاق کے جو ابھی عدالت تک پہنچے ہی نہیں وہ اس سے الگ ہیں، اور یہ ایک شہر کی بات کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت نہیں ہے۔ آپ کسی ڈرائیور کو گاڑی دیتے ہیں اور اس نے گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھی نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے کسی کھائی میں گرائے گا، کسی درخت میں مارے گا، کسی دیوار کو گرائے گا۔ زندگی کی یہ گاڑی چلانے کے لیے ہم نے تربیت ہی نہیں کی۔ قرآن مجید کی وہ 3 آیات جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، ان کو سمجھے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی، اللہ سے ڈرنے کی بات کی۔ خامد اور بیوی کے معاملات عدالت میں لے کے جاؤ، پنچایت میں لے کے جاؤ، لوگوں کی محفل میں لے کے جاؤ، شاید وہ حقیقت نہ بتا سکے، خامد بھی چھپا جائے، بیوی بھی چھپا جائے۔ اللہ کہتا ہے اپنے معاملات کو رب سے ڈر کے پھر ان کو اپنے معاملات کو طے کرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید کی آیات اس بات کی ہمیں تعلیم دے رہی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس ایک آیت کے اندر کائنات کے رب نے
2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس رب کے نام پہ تم ایک دوسرے کو مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، تمہارے تعلقات بنتے ہیں، اور تم دونوں کی وجہ سے پھر کائنات کے اندر مردوں اور عورتوں کی کثرت پھیلتی ہے۔ تمہیں اس اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اور دوسرے موقع پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، پوری زندگی یوں گزارو اسلام کے دائرے میں رہ کے۔ ادخلوا فی السلم، تمہارا ایک ایک عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اور جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اور تیسری آیت کے اندر اللہ وہاں بھی تقوی کا حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے باتیں سیدھی کرو، سچ بولو۔ جب رشتہ طے کرتے ہو، لڑکے کا کریکٹر کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کی انکم کیا ہے، اس کی شرافت کیا ہے، اس کی ذہانت کیسی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، لڑکی کے معاملے میں اس کا کردار کیسا ہے، دین کی کیفیت کیا ہے، ایک ایک چیز کھول کے اس کو واضح طور پہ سچائی کے ساتھ سامنے رکھ دیا کرو۔ اگر تم یہ کردار ادا کر لو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، کائنات کا رب تمہاری زندگی کے تمام حالات بہتر کر دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی حاصل کر گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بیوی کو چاہیے اپنے خامد کی حیثیت کو پہچانے، خامد کا مقام کیا ہے، اس کے ساتھ خامد کا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، اللہ نے اس کو فضیلت کیا عطا کی ہے۔ جب بیوی اپنے خامد کی حیثیت کو پہچانے گی، پھر بلندی اور مقام کے ساتھ گھر کا سکون بھی پائے گی۔ کائنات کے رب نے خامد کے مقام کو بیان کر دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن۔ اللہ فرماتے ہیں مردوں کو کائنات کے رب نے قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، حکومت دی ہے، گھر کا اقتدار، گھر کی سربراہی یہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وجہ دو ہے، ایک یہ وجہ ہے کہ کائنات کے رب نے فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خامد اپنی جیب سے خرچ کرنے کا پابند ہے۔ فضیلت اللہ دینے والا ہے۔ دیکھیں مشینری بنتی ہے نا، مثلا یہ موبائل بنانے والے نے موبائل بنا دیا، اور موبائل بنانے والا کہتا ہے یہ موبائل پانی کے اندر نہیں چلے گا، اس کے اوپر تیزاب ڈالو گے نہیں چلے گا، یہ کمزوری ہے اس کی۔ اس نے خامی خود بتا دی ہے۔ کائنات کے رب نے عورت کی مشینری بنائی، مرد کی مشینری بنائی، اس رب نے کمزوری اور خامی خود بتا دی ہے، خوبیاں خود بتائی ہیں۔ رب کہتا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو اللہ نے قوام بنایا، فضیلت رب دینے والا ہے، تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ کہندے اسی مرداں دے شانہ بشانہ چلنا ہے، فضیلت تو اللہ دینے والا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے خامد کی حیثیت کو پہچانے، اور دوسری حیثیت جو خامد اور بیوی دونوں کی آپس میں حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتے ہیں دونوں کا آپس میں کیا مقام ہے، کیا رشتہ داری، کیا تعلق ہے۔ کائنات کے رب نے اس کو بھی بیان کیا،
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللہ فرماتے ہیں خامد بیوی کا لباس ہے، بیوی خامد کا لباس ہے. لباس خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے، لباس انسان کے عیب کو چھپا لیتا ہے، لباس انسان کے لیے وقار کی علامت ہوتا ہے. ایسے بیوی اپنے خامد کے لیے وقار کی علامت ہے، خامد اپنی بیوی کے لیے عزت کی علامت ہے. ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا دونوں کی ذمہ داری ہے. جیسے انسان کا جسم اس پہ عیب ہوتے ہیں، زخموں کے نشانات ہیں، اس کے جسم پہ سیاہیاں ہیں، اس کے جسم پہ داغ ہے، اس کا لباس چھپا لیتا ہے. اس طرح ذمہ داری ہے خامد اپنی بیوی کے عیب کو چھپائے اور بیوی اپنے خامد کے عیب کو چھپائے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورت بن کے دکھا دیں. یہ دونوں کی حیثیت ہے. اور تیسرے نمبر پہ ان دونوں نے آپس میں زندگی گزارنی ہے. تیسرا حق خامد، اس کے لیے اللہ نے بیوی کو محبت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کائنات کے رب نے تمہارے نفس سے، تمہاری جانوں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا، محبت اور مودت کا ذریعہ بنایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی کمال کی ہے. پیغمبر کائنات فرماتے ہیں، مرشدنا فرماتے ہیں، حبیب کبریا بیان کرتے ہیں کائنات کے رب نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے اور جو چیز ٹیڑھی ہوتی ہے اس کے ساتھ جھک کے گزارا کرنا پڑتا ہے. یہ دروازہ ہے نا مسجد کا سامنے، دروازہ تو بالکل سیدھا ہے نا، آپ سیدھے ہو کے گزر جائیں گے. اگر یہ دروازہ ٹیڑھا ہوگا تو کیسے گزریں گے؟ جھک کے گزریں گے. عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، مرد کو سبق دیا ہے، سکھایا ہے، درس دیا ہے. اس کے ساتھ زندگی گزارنی تو جھک کے رہنا پڑے گا. اکڑ کے زندگی گزارو گے ٹوٹ جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا. اور بیوی کا حق اپنے خامد کے لیے چوتھا حق کیا ہے؟ اپنے خامد کی خدمت کرے. یہ بیوی کا حق ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑھاپے کی زندگی ہے، 65 سال کی زندگی ہے، بڑھاپے کی طرف زندگی جا رہی ہے. پیغمبر کائنات غار ہرا میں عبادت کے لیے تنہا ہو جاتے ہیں. کئی ہفتے رسول مکرم غار ہرا کے اندر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں. کھانا کون لے کے جاتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا تیار کرتی ہے. پیغمبر کائنات کے لیے پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھ کے آپ جا کے دیکھیں، ایک جوان بندے کے لیے وہاں پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے. میرے شیخ وہاں پہ گئے، ان سے پوچھئے وہاں پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے، کس مشکل کے ساتھ انسان اس چڑھائی کو سر کرتا ہے. سیدہ خدیجہ 65 سال کی زندگی میں، بڑھاپے کی عمر میں کھانا تیار کر کے اپنے محبوب کے لیے، حبیب کبریا کے لیے غار ہرا کی بلندیوں میں لے کے جاتی ہیں اور جا کے واپس نہیں آ جاتی. کھانا میرے نبی کو دیتی ہیں، دوسری غار میں بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کا انتظام کرتی ہیں، آپ کی دل جوئی کا انتظام کرتی ہیں. پیغمبر کائنات وہاں پہ موجود ہے. یہ خامد کی خدمت کون کرتی ہے؟ میری اور آپ کی امی سیدہ خدیجہ کرتی ہے، جس کو آسمان سے رب سلام بھیجا کرتا ہے. عورت کی ذمہ داری ہے اپنے خامد کی خدمت کرے. اور چوتھے نمبر پہ عورت کی ذمہ داری ہے اپنے خامد کی عزت کرے، اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ايما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها واطاعت بعلها. عورت کام 4 کرے، 5 نمازیں مکمل پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے خامد کی اطاعت کرے. دخلت الجنت من ای ابواب الجنت شاءت. محبوب کائنات نے فرمایا کام 4 کرے گی، داخلے کے لیے دروازے اللہ جنت کے 8 کھلوا دے گا. ذمہ داری ہے. اور جب یہ نہیں کرے گی اس وقت فتنہ آئے گا، فساد پھیلے گا. کتنی کمال کی عورت تھی اسماء بنت خارجہ الفزاری. جب بیٹی گھر سے نکلنے لگی نا، شادی ہوئی بیٹی کی، اپنی بیٹی سے کہتی بیٹی بات سنو، تم جس گھر میں رہتی ہو یہاں تمہارے بہن بھائی، تمہارے والدین، تم
ان سے آشنا ہو، یہ تمہیں جانتے ہیں، مزاج کو سمجھتے ہو، لیکن جہاں تم جا رہی ہو وہاں تمہیں نئے بہن بھائی ملیں گے، نئے خاندان کے لوگ ملیں گے، تم ان کو نہیں جانتی، وہ تمہیں نہیں جانتے، تم ان کے مزاج سے ناواقف ہو، وہ تمہارے مزاج سے ناواقف ہے۔ بیٹا یاد رکھ لو، تم اپنے خامد کے لیے زمین بن جانا، وہ تمہارے لیے آسمان بنے گا، تم اس کے لیے لونڈی بننا، وہ تمہارا غلام بنے گا، تم اس کے لیے بن سور کے آنا، اس کی محبتیں تم پہ نچھاور ہو جائیں گی، اس کے قریب رہنا تاکہ تمہارے سے دور نہ جائے، اس سے زیادہ دور نہ چلی جانا تاکہ تمہارے سے متنفر نہ ہو جائے، اس کے قریب رہنا تاکہ محبتیں قائم رہیں۔ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے۔ اور آج کی ماں کا درس کیا ہے؟ پتر نیوی نہ ہو کے رنی، تھلے نہ لگ جائیں، ساڈے کر دانے کوئی نہیں مکے، اسی للیاں دے بال کوئی نہیں، بیٹا اتے اپنے آپ نو سنبھال کے رکھی، سس دیاں چرکاں نہ سنی، نو دیاں اپنی جٹھانی درانی دیے تھلے نہ لگی، اپنی جناب اپنی ننداں دی گلاں نہ منی، اسے سبق یہ دے کے گھر سے چلایا ہے، اس کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ گھر کو برباد کرنے کا سامان تم نے ساتھ ہی دے دیا ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے خامد کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں سجدے کا حکم دے دوں، لیکن کس کو دوں؟ عورت کو حکم دوں اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ خامد کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ خامد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی سے پیار کرے، محبت کرے، محبت کا اظہار کرے، اسے بتائے آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، انی احبک احبک اللہ ایاک احب، اسے کہے کہ مجھے صرف تم سے محبت ہے، تمہارے سوا میرے موبائل میں کسی کے نام کے پیکج نہیں ہے، تمہارے سوا میں نے اپنے موبائل کے میں کسی کی تصویر نہیں رکھی، میں نے کسی کا نمبر سیو نہیں کیا، مجھے محبت ہے تو تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بیوی سے محبت کا اظہار کرے گا وہی گھر جنت بنے گا۔ اور کہنے والا اسی لیے تو کہتا ہے مت ڈھونڈ فلک پہ باغ ارم، میرا تو عقیدہ ہے جہاں دو خاک کے دل مل جائیں وہ خاک بھی جنت ہے۔ خامد کی پہلی ذمہ داری اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور دوسرے نمبر پہ اپنی بیوی کی تربیت کرے۔ تربیت کرنا کس کی ذمہ داری؟ خامد کی ذمہ داری ہے۔ نماز کی تربیت، روزے کی، نیکی کی، ذکر اذکار کی، لیکن پتہ تب چلے گا جب خامد کو خود ان چیزوں کا پتہ ہوگا۔ تربیت کرنا خامد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ۔ اور رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دے کے کہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اسماعیل کا تذکرہ کیا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، پیغمبر کائنات کو حکم دیا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو اور اس پہ پابندی اختیار کرو، اور پیغمبر کائنات نے کر کے دکھایا۔ آپ فرماتے ہیں یا فاطمہ بنتی اعملی، او میری بیٹی فاطمہ کام کر لینا، کام کر لینا، انی لن اغنی من اللہ منی ان اغنی انک من اللہ شیئا، قیامت کا دین ہوگا میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ میری پھوپھی صفیہ عمل کر لو۔ پیغمبر کائنات نے گھر کے ایک ایک فرد کی، خاندان کے ایک ایک رکن کی آپ نے تربیت کر کے دکھائی ہے۔ خامد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ خامد کی دوسری ذمہ داری خرچ کرنا اپنی بیوی پہ، بیوی پہ اخراجات پہ، بیوی کے لباس پہ، بیوی کے نخروں پہ۔ اور جب انسان قبول کرتا ہے نا
بڑے شوق سے کہتے ہیں اور مولوی صاحب پوچھتے ہیں ہاں جی قبول ہے فلاں دی بیٹی اینا حق مہر آ گواہاں دی موجودگی قبول ہے؟ اور پھر مولوی نے ایک بار یقین 3 بار پوچھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں شاید پہلی دفعہ انہیں غلط کیا ہوئے گا قبول ہے قبول جب ایک دفعہ کہہ دیا قبول ہے تو قبول ہو گئی لیکن جب قبول کر لیا تو پھر سمجھے کہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے جتنی خوبیاں ہیں میں خوبیوں سمیت قبول کرتا ہوں اس کے اندر جتنی عیب ہے عیبوں سمیت قبول کرتا ہوں اس کے اندر خامیاں ہیں خامیوں سمیت قبول کرتا ہوں اس کی زبان چلے گی اس کو بھی قبول کرتا ہوں یہ نخرے دکھائے گی اس کو بھی قبول کرتا ہوں اس کا لباس پورا کرنا ہے اس کو بھی قبول کرتا ہوں اس کی خوراک کی ضرورت ہے اس کو بھی قبول کرتا ہوں اس کے رشتہ دار آئیں گے اس کو بھی قبول کرتا ہوں یہ اخراجات مانگے گی اس کو بھی قبول کرتا ہوں بیمار ہوگی اس کا علاج کروانا پڑے گا اس کو بھی قبول کرتا ہوں ایک ایک زندگی کے عمل کو قبول کرتا ہوں اور قبول کر کے پھر اپنے گھر کی زینت بناتا ہے اور بعد میں وہی اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں کیوں خرچ کروں ذمہ داری ہے قبول کیا ہے کر کے دکھا اس کا حق ادا کرنا پڑے گا لاج رکھنی پڑے گی اللہ اکبر اور دیکھیے اگر خاوند اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنی بیوی کے جائز اخراجات پہ جائز اخراجات اور جائز کے اندر بیوی کا میک اپ شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زیب و زینت سکھائی ہے آپ نے عورت کے لیے خوبصورت بننا سکھایا عورت کو عورت کے جائز اخراجات پورے کرنا خامد کی ذمہ داری ہے اگر پورے کرے گا جتنے پیسے لگیں گے لاکھ روپیہ لگے 10 لاکھ لگے کروڑ لگے 10 کروڑ لگے قیامت کا دن ہوگا اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا ہوگا ضائع نہیں جائیں گی اور خامد کی چوتھی ذمہ داری اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ زندگی گزارے اچھے رویے کے ساتھ ہر وقت آنکھیں نہ نکالتا رہے ہر وقت اکڑتا نہ رہے جھڑکیاں نہ دیتا رہے اچھے رویے کے ساتھ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف قرآن مقدس پہ غور کریں اللہ فرماتے ہیں وعاشروهن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے دستور کے مطابق زندگی بسر کرو اور ہمارے گھرانے پتہ کیوں اجڑتے ہیں گھر کے اندر نمبر 1 یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا میں اس کو غلط نہیں کہتا لیکن ہے خطرناک جتھے ماں بھی رہندی ہے ابا بھی رہندا ہے جتھے بہن بھائی بھی رہندے نہیں میاں بیوی بھی رہندے نہیں سارا خاندان اکٹھا رہندا ہے فائدے بڑے ہیں اس کی برکتیں بڑی ہیں رحمتیں بڑی ہیں لیکن جب یہ ان رحمتوں کو اپنے گھر سے روانہ کر دیں ان سے رحمتیں روٹھ جائیں گھر میں فتنے سر اٹھا لیں پھر وہی جوائنٹ فیملی سسٹم خطرناک بن جاتا ہے اچھا حیران ہوتا ہوں آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے جدو رشتہ ویکھن جانے نا اللہ دی قسم ماں دی اڈی پوئے تے نہیں لگدی تے جدو دلہن بیج کے گھر آ جاندی اون دے واسطے ڈین بن جاندی بھئی یہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے تبدیلی ہمارے رویے کی ہے سمجھتے یہ کہ جو دلہن بن کے آئی ہے یہ میری لونڈی بن کے رہے میری نکرانی بن کے رہے او اللہ کے بندو تم نے اس کو ملکہ بنا کے اپنے گھر میں رکھا ہے لونڈی کیوں بنا رہے ہو اس کو مقام دو عزت دو اپنی بیٹی بناؤ جب تم اس کو بیٹی بناؤ گی تمہیں اپنی ماں بنا کے دکھائے گی اس لیے خاوند کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور آخری بات کہہ دو اپنی بیوی کو سختی نہ کرے اس کو خوشی کا موقع دے ابوسن کم تریرا نہ بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خوشی کا موقع دیا کرتے تھے پیغمبر کائنات مصروف بڑے تھے میرے نبی کا سٹیٹس بہت بڑا تھا آقا کا معاشرتی مقام بلند و بالا تھا پوری کائنات کی عزتوں کو اکٹھا کیا جائے پوری کائنات کی فضیلتوں کو جمع کیا جائے کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاؤں کے ناخن پہ پوری دنیا کی عزتیں قربان کر دوں آپ کے جوتے کے غبار پہ پوری دنیا کی عزتوں کو قربان کیا جا
سکتا ہے؟ اتنی عزت والے میرے محبوب پیغمبر ہیں، اپنے گھر تشریف لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ دیکھو مسجد کے اندر کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ کے رسول ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ پیغمبر کائنات کھڑے ہو گئے، سیدہ عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا، سیدہ نے اپنی پیشانی محبوب کے مبارک کندھے پہ رکھی اور جب تک کھیل دیکھتی رہی اللہ کے پیغمبر کھڑے رہے۔ میرے محبوب نے ایک بار بھی نہیں کہا عائشہ مینوں بڑے کام نے، بڑیاں مصروفیتاں نے، میرا بڑا مقام ہے، میں تینوں کیوں لے کے کھڑا رہواں؟ میرے نبی نے موقع دیا کھیلنے کا۔ آقا باہر گئے، میدان میں پہنچے، صحابہ سے کہا آگے چلو، صحابہ چلے گئے۔ عائشہ سے کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ اور دوڑ لگائیں، سیدہ عائشہ کو ساتھ لیا۔ محبوب کائنات سید الملائکہ، پوری کائنات کے سردار، پوری کائنات کے سرتاج، انبیاء کے سرتاج، فرشتوں کے سرتاج، مسجود ملائکہ، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی اپنی بیوی سیدہ عائشہ سے کہتے ہیں آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ میدان کے اندر دوڑ لگانے والے دنیا کے عظیم جوڑا ہے، یہ دونوں دوڑ لگاتے ہیں، بیوی کو خوشی کا موقع دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے جے بندہ بیوی والے ہس کے ویکھ لوے تے ماں نو کر دے بہن بھراواں نو درانی جٹھانی اگ لگ جاندی۔ اللہ والے سوچو ذرا غور کرو، نبی نے طریقہ کیا سکھایا ہے؟ سختی نہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، محبت دینے کا طریقہ سکھایا ہے، خوشی دینے کا طریقہ سکھایا میرے محبوب نبی نے۔ اگر یہ طریقہ ہو جائے زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جے قاضی شریح کہا کرتے تھے رأیت رجالا یضربون نساءہم، میں دیکھتا ہوں مردوں کو اپنی بیویوں کو مارا کرتے ہیں، اور میں زینب کو کیوں ماروں؟ زینب کو کیوں ماروں؟ فشلت یمینی حین اضرب زینبا، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اگر میں زینب کو ماروں۔ اور اگلی بات بڑی کمال کی کہتے ہیں، کہتے ہیں پورے جہان کی عورتیں آسمان کے ستارے ہیں، میری بیوی زینب وہ تو آسمان کا چاند ہے۔ اور یاد رکھ لو چاند پہ کبھی تھوکا نہیں جاتا، چاند کو کبھی مارا نہیں جاتا، میری بیوی تو چاند ہے، پورے جہان کی عورتیں ستارے ہیں، میں اپنی بیوی کو کیوں ماروں؟ اس کا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں میں بیٹھے، اپنے شاگردوں میں بیٹھے، بیوی کا تذکرہ ہوا، کہتے رحمۃ اللہ علیہ میری بیوی پہ اللہ رحمتیں نازل کرے۔ کہنے والا کہتا ہے آتا رحمت علیہ، اے امام احمد اپنی بیوی کے بارے میں کہتے ہو رحمت اللہ علیہ؟ یہ تو بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسلاف کے بارے میں کہا جاتا ہے، محدثین کے بارے میں کہا جاتا ہے، رحمت اللہ علیہ تم اپنی بیوی کے بارے میں کہتے ہو؟ کہا ہاں میں اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہوں، مکثنا 20 سنۃ فما اختلفنا مرۃ واحدہ، میں نے اور میری بیوی نے 20 سال زندگی بسر کی، 20 سال کے اندر ایک بار بھی ہماری تو تکرار نہیں ہوئی۔ اگر زندگی کے ماحول کو ایسا بنا لیا جائے، گھرانے نہیں اجڑتے، گھر آباد رہتے ہیں، گھر جنت کا ماحول پیش کرتا ہے۔ مت ڈھونڈ فلک پہ باغ ارم، میرا تو عقیدہ ہے جہاں دو خاک کے دل مل جائیں وہ خاک بھی جنت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔